الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلموا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. جے دم جی سو یاد کرے سو برکتاں ماہ رمضان دیاں. جے دم جی سو یاد کرے سو برکتاں ماہ رمضان دیاں. جے دم جی سو یاد کرے سو برکتاں ماہ رمضان دیاں. جے دم جی سو یاد کرے سو برکتاں ماہ رمضان دیاں. امت نبی تے نازل ہویاں رحمتاں. امت نبی تے نازل ہویاں رحمتاں رب رحمان دیاں. جے دم جی سو یاد کرے سو، جے دم جی سو یاد کرے سو برکتاں ماہ رمضان دیاں. امت نبی تے نازل ہویاں، امت نبی تے نازل ہویاں رحمتاں رب رحمان دیاں. حافظ پہ قرآن سنے دن، قاری پہ قرآن سنے دن، سنن والے پہ مرتبے پیندن. کھوٹ دلاں دے صاف تھی ویندن، کھوٹ دلاں دے صاف تھی ویندن. سورتاں سن قرآن دیاں. جے دم جی سو یاد کرے سو برکتاں ماہ رمضان دیاں. مسجد اندر ہن بہاراں تراویاں پڑھیاں روزے داراں. مسجد اندر ہن بہاراں تراویاں پڑھیاں روزے داراں. مسجد اندر ہن بہاراں تراویاں پڑھیاں روزے داراں. تسبیحاں پڑھیاں مومناں ساریاں، تسبیحاں
بڑیاں بڑیاں مومنا ساریاں عزتاں گن رب رحمان دیاں جے دم جی سو یاد کرے سو برکتاں ماہ رمضان دیاں امت نبی تے نازل ہویاں رحمتاں رب رحمان دیاں جے تو یاسے اگلے سال روز رکھ سن قسمت والے جے تو یاسے اگلے سال روز رکھ سن قسمت والے کئی ونجو سن وچ قبر وچالے حسرتا چھوڑ جگان دیاں کئی ونجو سن وچ قبر وچالے حسرتا چھوڑ جگان دیاں جے دم جی سو یاد کرے سو برکتاں ماہ رمضان دیاں امت نبی تے نازل ہویاں رحمتاں رب رحمان دیاں سبحان اللہ سبحان حمد و صلاۃ بعد معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم خالق کائنات نے اپنے پیارے گھر کے اندر آمن دی توفیق عطا فرمائی سی دعا ہے اللہ رب العزت یہ پاک نیند صدقے اور رمضان المبارک کے آخری جمعے کے صدقے اور آخری لمحے کے صدقے سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نے جتنے روزے رکھے نماز تراویح پڑھی صدقہ کیتا خیرات کیتا جتنے بھی نیک اعمال کیتے اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول منظور فرماوے اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ رمضان المبارک تا آخری جمعہ الوداع جمعہ دا معنی تھیندے کہ کٹھا تھیونا جمع تھیونا کہ لوگ دور دور تو چلدے مسجد اندر کٹھے تھینے سبحان اللہ تاکہ لوگ ایک دوسرے دے حال کو واقف رہ ونجن ایک دوسرے دے حالات کو واقف رہ ونجن اور جڑا الوداع ہے جمعہ الوداع الوداع دا معنی جدا تھیونا کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ برکت والا رحمت والا جیدی فضیلت برکت اے ہے کہ اگر کوئی بندہ 2 رکعت نفل جو پڑھے آئی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ پاک 4 فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اور جڑا بندہ 4 فرض جو پڑھے اللہ رب العزت 70 فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اور جڑا بندہ صدقہ خیرات کرے اللہ پاک دگنا عطا فرماتا ہے اور اے رمضان المبارک کا مہینہ سارے کو جدا تھیونا والا الوداع کا معنی یہ ہے کہ جدا تھیونا اور جڑا ہے جمعہ المبارک کا نہیں ہے کہ اے بہت خوشی کا نہیں ہے نبی سے فرمائے کہ جمعہ دنی مومنا واسطے عید کا دیوار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ واسطے کہ علماء کرام فرمائے کہ عید کا سال کے اندر دعا نہیں لیکن کچھ علماء دا یہ بھی اتفاق ہے کہ جمعہ المبارک کی دیوار بھی عید کا دیوار ہوتے مومنا واسطے اور جویں کہ اساں سال بسال عید پڑھتے ہیں عید واسطے اساں غسل کرنے اچھے کپڑے پہنے خوشبو لا دے نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ پڑھن واسطے وینے ہیں تو ایویں ہی جمعہ المبارک کے نہیں دیتا اساں اچھے کپڑے پا دے خوشبو لا دے درود پاک کی کثرت نال وسط اندر آ دے نماز جمعہ ادا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ اور رمضان المبارک کا مہینہ سارے کو مہمان بن دیا ہے مہمان دی قدر کرنی مہمان دی عزت کرنی مہمان دا احترام کرنا میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارک ہے سبحان اللہ سبحان اور اسا جڑی مہمان دی قدر کرے نا سب کو آپ کو پتہ ہے کہ اسا مہمان دی قدر کیا کرے اور رمضان المبارک کا مہینہ سارے کو مہمان جو بن دیا اسا کیا قدر کیتی ہے علاقے کے اندر شہر کے اندر کوئی لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے یا نہیں آیا ساری زندگی کے اندر کوئی خرابی نہیں سارے جڑے کام چلنے پر وہ چلتے رہتے نہ اسا ہے سوچے کہ کوئی روزے دار سامنے آتا بھی ہے چوکا کے اندر وجہ سا کوئی ارمان تھی کہ انہوں نے دل کے اندر خوف خدا بھی پیدا نہیں کیا کہ لوگ روزہ رکھی ودن ایک موجود
مجوسی ہے کافر ہے کہ ان کا اقبال شہر کے اندر چوک کے اندر کوئی چیز کھانا کھڑا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر تو ان کے والد نے لکھا کہ وقت کو شرم دے حیا نہیں آتی کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر تو روزے داروں کے سامنے یہ چیز کھانا کھڑے ان کے پوتر نے جواب دیتا کہ رمضان مبارک کا مہینہ مسلمانوں واسطے سارے واسطے روزے فرض کہہ نہیں اسد نبی سے کلمہ ہی نہیں سے پڑھا اسا ان کا احترام کیا کروں تو ان کے والد کو غصہ آیا چاٹ ماری زور دی فرمین کے جلوے ان کے والد کا وصال تھی کہ تک خواب کی حالت میں ان کو پوچھا یار اے دسا رب تعالی نے تیرے نال کیا معاملہ کیتے تاکہ انہیں جواب دیتا کہ اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی تھی فرمایا حامد کافر حامد مشرک آخر وجہ کیا ہے جواب دیتا کہ رمضان مبارک کا ادب کی تنی رمضان شریف کا احترام کی تنی جیدی وجہ کرتے اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی تھی اگر کافر کے مشرک رمضان مبارک کا احترام کرے اللہ پاک انہیں بخشش فرما دے ہوئے نبی سے دا کلمہ پڑھا والا نبی سے دا غلام ہوئے روزے نہ رکھے رمضان مبارک کا احترام نہ کرے کیا ہوتے ہوتے رب تعالیٰ دی رحمت واسطی حالانکہ ساری جان بھی ہے طاقت بھی ہے صحابہ کرام کو دیکھو صحابہ کرام نے چکر لڑتے روزے نہیں چھوڑے صحابہ کرام نے سفر کرتے روزے نہیں چھوڑے کل قیامت علی بھارا نبی سے بارگاہ میں کوئی بندہ اپنا عذر پیش کر سکتی کہ میں کیڑی وجہ تو روزے نہ رکھیا نبی سے اپنے پیٹ تے پتھر مارتے روزے نہیں چھوڑے آج ہر قسم کے 20 قسم کے کھانے کھا دے وجہ کیا ہے کہ ایسا بیمار ہے کوئی بیماری کیا نہیں مغز دل کی بیماری ہے روزے رکھنے جو نہیں صحابہ کرام فرمائے نبی سے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ کو پتہ چل لے کہ رمضان مبارک کی برکت رحمت کتنی ہے تو سارا سال رب دی بارگاہ اندر یہ کچھ دعا مانگو یا اللہ سکو رمضان مبارک کا پوری زندگی کے اندر سارا سال رمضان مبارک کا مہینہ سارے کو بنے ہی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا نبی سے فرمایا کہ صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلتا کہ رحمت برکت کتنی ہے اسا سن دے مولوی دے بیان سارے دل کے اندر دماغ کے اندر کوئی گل اثر بھی نہیں کرے گی نبی سے فرمایا کہ اللہ پاک کی امت لعنت ہے امت ہوتے جہاں رمضان مبارک کا مہینہ پاتا تو ادب احترام نہ کیتا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی اے عادت مبارک کی زندگی کے اندر آپ نے کہیں بغیر مہمان دے کھانا نہیں کھاتا نبی سے فرمان علی شان ہے جڑا مہمان دے نال کھانا کھاتا بنے نا اللہ پاک دا حساب کا نہ گھنسے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارک ہے کہ آپ مہمان دے بغیر کھانا نہ کھاتے ہیں ایک دیوار آپ گھر دے اندر بیٹھے ہیں اپنی گھرانی کو حکم فرمائے کہ دسترخوان دے اوتے کھانا رکھو کھانا تیار کرو میں مہمان دی تلاش دے اندر سرمیرن کے چوک دے اندر گئے بکنے کے بزرگ آدمی ہے وہ کو آکے میں کہ یار میرے گھر آ میں تیری مہمان نوازی کرنا چاہنا آج میں کو کوئی مہمان نہیں ملتا پیا تیری یہ کرم نوازی ہے کہ تو مہربانی فرما میرے کو آ دے میرے گھر آ دے کھانا تناول فرما علماء کرام فرمائیں کہ وہ بزرگ آدمی ہے کہ جڑا کافر تے مشرک ہے مسلمان کہنا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گھنتے اپنے گھر دے اندر آئے فرمایا کہ جب دسترخوان دے اوتے بیٹھے ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیتا اے اللہ دے بندیا اللہ دا نام پڑھ دے اللہ دا نام گھن دے کھانا تناول فرما اے کھانا کھا او کافر دے مجوسیاں کہنے لگا میں اللہ دا نام نہیں گھنتا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا میں اللہ دے نام دے تے کو کچھ کھانا چاہنا میں اگر تو اللہ دا نام نہیں گھنتا تو میں تے کو کھانا نہ کھوے سا اگو انہیں جواب دیتا تیرے چند لقمیاں دکھاتے تیرے چند ٹکڑے دکھاتے میں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا اپنے جھوٹے خداوا کو نہیں چھوڑ سکتا آج یہ سوے مسلمان بھی ہیں آج یہ سوے علماء کرام بھی کی جڑے چاہ دی پیالی دے اندر اپنے ایمان کو بیچ دے جھوٹی گواہی دے اندر لے کے پورا ایمان دے پختارے کو اگرچہ غیر مذہب ہے کلمہ نس پڑا مسلمان کیا نہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا اگر تو رب تعالیٰ دا نام نہیں گندا تو میں تے کوئی کھانا نہ کھوے سا آکھن لگا کھانا کھواویں یا نہ کھوائے تیرے دل دی گال ہے میں اپنے خدا کو نہیں چھوڑ سکتا اپنے خدا کی عبادت کو نہیں چھوڑ سکتا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کو جواب دیتا اگر رب تعالیٰ دا نام نہیں گندا اگر رب تعالیٰ دا نام نہیں پڑھتا تو میں تے کو کھانا نہیں کھویندا وہ بزرگ چلا گیا اور اللہ پاک نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا
اللہ دے نبی میرے نبی کو وندیا تے میرا بندہ ناراض کر دتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جنمل حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام رب تعالی دا پیغام گھن دے آئے رب تعالی دا حکم گھن دے آئے آپ نے ارشاد فرمایا آپ کی تا سنیا اللہ تعالی دا حکم ہے کہ تسا میرا بندہ ناراض کر دتے آپ نے آپ کی تا سنیا او تے اے بندہ کہ جڑا رب تعالی دا نا گنا گوارا نہ کریندا تسا یاد ہے کہ اللہ دا بندہ فرمایا کہ اودے کو پوچھو کہ اودی عمر مبارک کتنی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا اودی عمر مبارک تقریباً 80 سال ہے اللہ فرمایا کہ 80 سال دا عرصہ ٹھیک ہے کہ میں کو کھانا کھویندا پیاں او تے میرا 80 سال دنا فرمان ہے آج اگر یہ بندہ آ کے کہ ہوئے بندہ اللہ رسول دا نا فرمان اللہ پاک کو رزق عطا فرماوے اے نہیں ہوندا کہ نبی سے حدیث مبارک ہے جڑے ویلے انسان دے تے رب تعالی ناراض تھی نا اوندا رزق بند نہیں کریندا بلکہ اندے کو اے ہمت طاقت گھن دیندے کہ ان کو اپنے رب دی اپنے بارگاہ دے اندر سجدہ ریز تھی من دی توفیق بھی عطا فرماندا اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے اندر کیتا مولا او تیرا نا فرمان نہیں تیرا نا گھنا گوارا نہیں کریندا اور جڑا بندہ تیرا نا گھنا گوارا نہ کراوے اور میری کیا ہمت ہے کہ میں ان کو کھانا کھواواں فرمایا کہ 80 سال تو میرا نا فرمان ہے میں کھانا کھویندا پیا اگر آج تیرے کو ایک دیوار واسطے مہمان تھا تو اوندا رزق بند کر دے کھانا بند کر دے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حکم دیتا کہ وہاں کو گھر دے کھانا کھوا ابراہیم علیہ السلام جو لاش دے اندر وہاں تے گولا دا کہ سونا کھانا ٹھنڈا تھی نہ میں مہربانی فرماؤ کھانا کھا میں کہ لہجے دے اندر اتنی نرمی ہیوے دا وہ تو جڑے آدھا ہے کہ اگر رب تعالی دا نا نہ کیتا تے میں تے کو کھانا نہ کھوے سا آخر وجہ کیا ہے فرمایا کہ جے تے نا دے تے کو کھانا کھویندا پیا نا او دا حکم تھا کہ کو کھانا کھوا سبحان اللہ جے تے نا دے تے کو کھانا کھویندا پیا نہیں جے وہ شخص نے سنا کہ اتنا مہربان اتنا کریم مالک میرے نال اتنا پیار کرے دے میں کہ کھانا بات اندر خاصا میں کو رب تعالی دی غلامی دے اندر گھنا پہلے میں کو اللہ دا غلام بڑا اور کلمہ پڑھ دے کلمہ پڑھا دے مسلمان چا کر اور کلمہ پڑھ دے مسلمان تھی گیا اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسی ہستی ہے کہ جنہاں دے بارے رب تعالی نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اسا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنائے تو پتہ کہ اگر کہتا دوست ہوئے اگر ان کو کہیں چیز کی کمی ہوئے دوست کی میں گوارا نہیں تھی کہتے کو کہیں چیز کی کمی کیوں ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسا اپنا دوست بنائے اپنا یار بنائے تو اللہ پاک نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مال بھی بے شمار عطا فرمایا دولت بھی بے شمار عطا فرمائی فرشتہ نے جب بیٹھا رب دی بارگاہ دے اندر کیتا مولا ابراہیم علیہ السلام تیرے نال پیار تا کرنے کہ تائیں کو دولت تے مال عطا فرمائیے اللہ پاک فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نہ دولت دی لوڑے نہ مال دی لوڑے فقط میری رضا دی خاطر نیک اعمال کر دے تو فرشتہ نے کہا ساز میں نے اللہ پاک فرمایا ازما کے لوگ ایک فرشتہ آیا انسانی شکل دے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا مال اتنا کہ بے شمار بکریاں بے شمار گائیں بے شمار اور ٹھان پائے جڑے کہ گنتی کے اندر نہ آنے فرشتہ نے جب یاد کیا مولا تائیں کو مال عطا فرمائے تا کر کے تیرا شکرانہ ادا کر دے ہن دنیا کے اندر کوئی ایسے بندے نے کہ اگر انہوں کو مال ملے تو رب تعالیٰ دی سجاڑی بھولوے کہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک نے سب دولت عطا فرمائے اللہ پاک نے حکم دیتا کہ وہاں آزما کے لوگ فرشتہ آیا ابراہیم علیہ السلام جنگل دے اندر مال کھڑے چھڑے رہے انہیں رب تعالیٰ دا ذکر کیتا میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنی خوبصورت آواز ہے جب فرشتے نے انسانی شکل دے اندر جنگل دے وچ لوگ تے آواز کڈو سی ابراہیم علیہ السلام نے جب سنی جڑے عاشق رسول عاشق لوگ ہوئے اگر قرآن پاک دی تلاوت کی آواز آوے یا نعت رسول کی آواز آوے تو انہاں دی توجہ ہونا ہی تھی ویندی ہے توجہ ہونا ہی کرنے کے اس توجہ دے نال گل کو سنو اگر دنیا کے اندر کوئی بندہ نصیب اولاد دا یا عطا اولاد دا عاشق ہوئے اگر ایسا چل پوے کدی دوتے تو توجہ ہوئی نہیں ہوتی کو پتہ چل ویندے کہ گانا کس ٹائم آکھا ہے تے کتھاں کے آکھا ہے مسلمان ہے نبی سے کلمہ پڑھن والا ابراہیم علیہ السلام نے جب میری آواز سنی آپ نے بالکل سارا کام چھوڑ دیتا انہی طرح توجہ کی تھی تلاش کی تھی کہ بندہ ہے کیڑا اور ایک ذکر کیڑا کرے دا پہ اللہ تعالیٰ دا
اتنی خوبصورت آواز کے اندر ابراہیم علیہ السلام آخر کار امت کو تلاش کر کے تھا فرمایا کہ رب تعالیٰ کا ذکر سنا تیری آواز بڑی خوبصورت ہے میرے دل کو سکون دے سرور ملتا پیا ہے رب تعالیٰ کا ذکر سنا فرشتے آکھا کہ میں پہلے سنے دا پیا نے اپنی مرضی دے نال ہن اگر رب تعالیٰ کا ذکر سننا چاہے تو کچھ مال دے دولت لگ سی فرمایا کہ جتنے بکریاں ہیں تے کو دتیاں چل رب تعالیٰ کا ذکر سنا ابراہیم علیہ السلام کو ذکر سناتا رہا جب میرے بند کی تھی فرمایا کہ ذکر سنا میرا دل کو سکون نہیں ملا دل کرے دے کہ تو ذکر کرے رہا میں سنتا رہا عاشق ہوتا ہی وہ ہے کہ جڑا رب تعالیٰ اور رسول دا ذکر تھیندا رہے تے عاشق ٹھا ٹھا سبحان اللہ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جڑا سارا بکریاں تے کو دتیاں چار رب تعالیٰ دا ذکر کریندا رہے فرمایا کہ رب تعالیٰ دا ذکر کریندا رہیا بس کر تسی فرمایا کہ ہن لیا مال سی فرمایا کہ سارے نہیں دے دتیاں سارے اٹھ دے دتے رب تعالیٰ دا ذکر کریندا رہیا جر ویلے بکریاں مک گیا جتنا مال ہے سارا مک گیا تو فرشتے نے ذکر بند کر دیتا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دل کو حالی سکون نہیں ملا حالی بیا بھی ذکر سنا ارے سونا تیری تیرے کو دولت ختم تھی گئی ہے جتنا بکریاں جتنا مال ہے سارا میرے کو دے دیتے ہن تیرے کو کوئی چیز کیا نہیں اگر کوئی چیز ہوے تو میں تے کو ذکر سناواں میں یہ دسا یہ جتنا مال ہے آخر کو چراون واسطے اگر ان کی حفاظت واسطے تے کوئی نوکر غلام کی ضرورت ہے پوسی جتنا مال کیویں سب رہ سکے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جڑا مال ہے سارا رب تعالیٰ دے نام تے تے کو دیتا لیکن ایندا نوکر رکھنے واسطے ان کی حفاظت واسطے میں کو رکھ کے تو اللہ تعالیٰ دا ذکر سنے دا میں ذکر سنے دا راسا ان دی حفاظت نہیں کرے دا راسا سبحان اللہ فرشتے نے جب یہ گال سنی فرمایا کہ میں رب تعالیٰ دی طرف ایک فرشتہ آیا انسانی شکل دے اندر ایک توری آزمائش کرنے واسطے آزماؤن واسطے آیا تساں اللہ تعالیٰ دی آزمائش کے اندر کامیاب تھی گئے اے مال تو پوجا دولت تو پوجی تا یہ واسطے کہ ابراہیم علیہ السلام دی شان برابر برابر نبی سے دی حدیث مبارک ہے نبی سے فرمان کہ جمعۃ المبارک تلی سارے دنیا کی فضیلت والا ہے کہ جی میں نبی سارے نبیاں دا سردار ہاں کہ میں جمعۃ المبارک تلی بھارلی جمعہ سارے ہفتہ دا سردار ہے سبحان اللہ نبی سے فرمان کہ ایک ڈھیر سار جا فضیلتاں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی ولادت پاس عادت جمعۃ المبارک تلی بھار دے در آپ دا وصال با کمال اور کل قیامت جڑی قیامت کیا تھنی او بھی جمعۃ المبارک تلی بھار دے در نبی سے فرمایا ہے میرے صحابہ جمعۃ المبارک تلی بھار دے در کثرت بار میری ذات تے درود پاک پڑھا کرو تہاڈا درود پاک میری بارگاہ اندر جمعۃ المبارک تلی بھار دے اندر پیش کیتا ویندے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جے ویلے تو وصال تھی ویسی کیا تہاڈے وصال دے بعد بھی تہاڈی بارگاہ اندر درود پاک بھیجا ویسی نبی سے فرمایا کہ اللہ پاک نے نبیاں دی قبراں دے اوتے مٹی کھانا حرام کر دتے کہ مزاراں دے اندر روزہ رسول دے اندر جے ویلے نہ چلا ویسا ور بھی دنیا دے اندر کوئی بندہ کوئی ذات تے درود پاک پڑھ سی تا او دا درود پاک میری بارگاہ پیش کیتا ویسا سبحان اللہ نبی سے فرمان کہ جے ویلے جمعۃ المبارک دی اذان ملتی ہے نا پہلی اللہ پاک فرشتیاں دی ڈیوٹی لانے تے دروازے دے اوتے آ کے کھڑے سبحان اللہ اور جی میں انسان پہلے آئے تا نام رجسٹر دے وچ لکھی نا باقی جی میں جمعۃ المبارک دی دوجی اذان ملسی او فرشتے آ دے خطبہ سنن وچ تے اوندا نام لکھنا جڑا بعد اندر آندے او کو ثواب نہیں دتا ویندا او کو ثواب اتنا ہی دتا ویندے کہ جتنا جمعے دے ثواب ہے نبی سے حدیث مبارک ہے کہ جڑا بندہ سارا جو پہلے آندے نا اللہ پاک ان کو اٹھ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ کتنا رقم ہے اٹھ دی کہ بندہ ان کو کرے گھنے رب دے راہ تے قربان کرے تے اللہ پاک ان کو اتنا ثواب عطا فرمائے کہ جمعۃ المبارک دی رات کے اندر بندہ سارا جو پہلے جمعے دے اندر بستے دے اندر تشریف کرنا ہے اللہ پاک ان کو اٹھ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرمائے کتنی رب تعالیٰ دی مہربانی ہے فرمایا کہ جڑے ویلے بعد اندر گاں دا ول مرغی دا بکری دا اتنا کہ حساب گھٹتا ویندے جڑے ویلے آخر دے اندر آندے ان کوئی ثواب نہیں ویندا فقط وہ ثواب جمعۃ المبارک دی نماز پڑھن دا ثواب عطا ویندا اے جڑا ہے کہ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز کو پہلے ہی ادا کرنے کہ جی میں کہ سوا 2 کلو بار بار تو اصرار کر بھی چکے ہیں
نبی سے حدیث مبارک ہے اگر تسا اپنے نمازاں روزے تراویح قبول کرانا چاہتے ہوئے تو عید الفطر کی نماز کو پہلے صدقہ فطر ادا کر. اور نبی سے فرمایا کہ نبی سے نے خود صحابہ کرام کو تلقین کی. صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ صحابہ مکے دے چوک دے اندر مدینے دے گلیاں دے اندر اعلان کرو جڑا مستحق ہے جڑا کچھ مال گھنا چاہے سارے گنوا دے گھن سکے اساں انہاں دی ضرورت پورا کرنے واسطے ضرور ہے حاضر بیٹھے ہیں. نبی سے فرمایا کہ عید الفطر دے موقع دے اندر پورا سال فقیر تواڈے دروازے تے آن لیکن رمضان مبارک کے مہینے کے اندر انہاں کو تواڈے در دے تے آون دی ضرورت نہ پوے بلکہ تساں خود تلاش کرو انہاں دے گھر وانجے رزق دے آؤ. سبحان اللہ. حضرت سیدنا جابر پاک کی حدیث مبارک ہے فرمایا کہ نبی سے فرمایا کہ جر ویلے رمضان مبارک کا مہینہ ویدا پیا دینا آسمان اور زمین والے رونے حتیٰ کہ درخت پتھر بھی رونے. صحابہ کرام نے یا رسول اللہ کیوں رونے؟ نبی سے فرمایا کہ یہ واسطے کہ برکت والا مہینہ انہاں کو جدا پیا تھی نہ دے. نبی سے فرمایا کہ عاشق لوگ بھی رونے. اور کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہاں پتہ چلے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بننے والا ہے کہ انہاں دے کیفیت طبیعت بالکل بدل گئی ہے. تو کوئی عاشق آدھے کہ جڑے ویلے رمضان مبارک کا مہینہ ویدا پیا ہوئے نا بلکہ یہ جملے علیہ کرو کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی تھی ہوئے اللہ تعالیٰ رسول بھی راضی تھی ہوئے. کیڑے جملے میں پڑھتا ہوں کہ سارے تو سمیل سے پڑھ سوچا. ارمان 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 چلا ویدا بہر رمضان ارمان 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 ہے عاشق لوگوں کو. ارمان 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 چلا ویدا بہر رمضان چلی ویسی رونق ساری جڑی ہر مسجد وچ جاری چلی ویسی رونق ساری جڑی ہر مسجد وچ جاری کھڑے پڑھدن حافظ قاری کیڑا سونا پاک قرآن ارمان 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 چلا ویدا بہر رمضان جند ہو سو یا نہ ہو سو ودے یار مہینے روسو جند ہو سو یا نہ ہو سو ودے یار مہینے روسو یا سن وچ قبر دے پوسو جتھاں ساڈی پکی گزرانے ارمان 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 چلا ویدا بہر رمضان چلا ویدا بہر رمضان. اللہ دی بارگاہ میں دعا خالق نے چند